السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری چینل میں خوش آمدید۔ مونگی ایک موچی تھا۔ اس کی دکان گاؤں میں تھی۔ وہ روزانہ صبح دکان کھولتا، دن بھر گاؤں والوں کے پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت کرتا اور جب شام ہوتی تو دکان بند کر کے گھر چلا آتا۔ چونکہ وہ بہت غریب تھا اس لیے اس کی دکان نہایت ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ اس کی مرمت کروا سکتا۔ بارشوں میں اس کی چھت چپکنے لگتی تھی اور دکان میں موجود سامان بھیگ جاتا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہوں گے وہ سب سے پہلے دکان کی مرمت کروائے گا۔ ایک روز صبح جب وہ اپنی دکان پر جانے کے لیے بیدار ہوا تو اس کی بیوی لالی بولی، لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں، میں آٹا گوندھ کر رکھتی ہوں، تو جلدی سے لکڑی والے سے مجھے لکڑی لا دے تاکہ میں ناشتہ بنا لوں۔ مونگی نے دو چھپکے چہرے پر پانی کے مارے اور گاؤں کی لکڑیوں کی ٹال کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ لکڑیوں کی ٹال پر پہنچا تو وہ بند ہو چکی تھی۔ اس کے پڑوس میں بھوسے والے کی دکان تھی۔ بھوسے کی دکان کا مالک مونگی کا دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ ٹال والا کل شہر گیا تھا اور آج دوپہر تک واپس آئے گا۔ مونگی نے سوچا کہ اگر لکڑیاں نہیں ملیں تو پھر لالی ناشتہ کیسے تیار کرے گی۔ یہ سوچ کر اس نے جنگل جانے کی ٹھانی تاکہ وہاں سے کچھ لکڑیاں لے کر گھر چلا جائے۔ جنگل قریب تھا، وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس کے پاس کلاڑی تو تھی نہیں کہ وہ لکڑیاں کاٹتا، اس لیے جنگل میں پہنچ کر اس نے بہت ساری خشک جھاڑیاں جمع کر لیں۔ پھر ان کا گٹھا بنایا اور اس گٹھے کو اٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ سامنے سے اس کو ایک ننھا منا بونا آتا دکھائی دیا۔ وہ اپنے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ مونگی کو لگا کہ اس کے پاؤں میں تکلیف ہے۔ مونگی ایک رحم دل آدمی تھا۔ بونے کے پاؤں کی تکلیف کا خیال دل میں آیا تو اس نے اس کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے جھاڑیوں کا گٹھا زمین پر رکھا اور بونے کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ بونا جب اس کے قریب پہنچا تو مونگی نے کہا، ایسا معلوم دیتا ہے جیسے تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ بونے نے کہا، میرے پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، دراصل میں نے جو جوتے پہن رکھے ہیں وہ میرے پاؤں سے بہت بڑے ہیں، میں تیز تیز چلنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ پاؤں سے اتر جاتے ہیں۔ مونگی نے اس کی بات سن کر اس کے پیروں پر ایک نظر ڈالی۔ بونے کے پاؤں تو چھوٹے چھوٹے تھے مگر اس نے جوتے اتنے بڑے پہنے ہوئے تھے جیسے خود مونگی پہنتا تھا۔ اتنے بڑے جوتے پہننے کی وجہ سے ہی بونا زمین پر پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ مونگی نے کہا، اتنے بڑے جوتے پہن کر چلنا پھرنا بہت تکلیف دہ کام ہے، یہ جوتے تو بہت بڑے ہیں، تمہیں کہاں سے ملے؟ بونے نے جواب دیا، میں بونوں کی دنیا میں رہتا ہوں، ہماری دنیا سامنے والے پہاڑوں کے پیچھے ہے۔ میرا کسی کام سے تمہاری دنیا میں آنا ہوا، یہاں پہنچنے کے لیے پہلے تو مجھے پہاڑ پر چڑھنا پڑا اور پھر اترنا بھی پڑا، اسی وجہ سے میں بہت تھک گیا تھا۔ میرے سامنے ایک جنگل تھا، جنگل میں پہنچ کر تھوڑا سا آرام کرنے کی غرض سے میں ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں گھاس پر لیٹ گیا۔ اپنے جوتے اتار کر میں نے اپنے قریب ہی رکھ لیے تھے۔ میری تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی۔ جب میں سو کر اٹھا تو میرے جوتے غائب تھے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، میری نظر سامنے درخت پر بیٹھے ایک بڑے سے بندر پر پڑی۔ وہ دانت نکال کر مجھے دیکھ رہا تھا اور اس نے میرے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کی طرف لپکا تو وہ درختوں کی شاخوں پر جھولتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھا۔ جنگل میں جا بجا کانٹے اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی ہوتی ہیں۔ میں بغیر جوتوں کے ان پر چل بھی نہیں سکتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں نے اپنا سفر پھر شروع کیا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک جگہ مجھے جھاڑیوں میں یہ جوتے پڑے نظر آئے۔ شاید کسی قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا، کیونکہ وہاں پر بہت سے مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن اور دوسری اشیاء بھی پڑی ہوئی تھیں۔
یہ جوتے پھٹے پرانے تھے، مگر میں نے انہیں غنیمت جانا اور انہیں پہن کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ مونگی نے کہا، یہ جوتے تو بہت ہی تکلیف دہ ہیں، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں جوتے بناتا ہوں۔ آج میں اپنا کام نہیں کروں گا، تمہارے لیے آرام دہ اور خوبصورت سے جوتے بناؤں گا، انہیں پہن کر تم بہت آرام محسوس کرو گے۔ اس کی بات سن کر بونا کچھ فکر مند ہو گیا اور بولا، میں تو بونوں کی دنیا میں رہتا ہوں، میرے پاس وہیں کے پیسے ہیں، مگر یہ پیسے تمہاری دنیا میں نہیں چلیں گے۔ یہ کہہ کر بونے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر بونوں کی دنیا کے پیسے نکال کر مونگی کو دکھائے۔ مونگی نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلی پر پیتل کے بنے ہوئے چھوٹے بڑے چوکور ٹکڑے رکھے تھے۔ ان پر نہ تو کوئی تصویر تھی اور نہ ہی کچھ لکھا ہوا تھا۔ مونگی ایک اچھا آدمی تھا، اس نے بونے سے کہا، ہاں، اس طرح کے پیسے ہمارے یہاں نہیں چلتے، لیکن میں تمہارے لیے پھر بھی جوتے بناؤں گا، تم پیسوں کی طرف سے فکر مت کرو، سمجھنا وہ جوتے میری طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہوں گے۔ بونا یہ سن کر خوش ہو گیا۔ مونگی اسے ساتھ لے کر گھر آیا اور جنگل سے لائی ہوئی جھاڑیوں کا گٹھا چولہے کے پاس رکھ دیا۔ مونگی کے ساتھ ایک بونے مہمان کو دیکھ کر لالی نے جلدی سے چولہا جلایا اور ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد مونگی بونے کو لے کر اپنی دکان پر آیا اور اس کے جوتے بنانے میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر تک جوتے تیار ہو گئے تھے۔ وہ نہایت نرم و ملائم کھال سے بنے تھے اور بونے کی پنڈلیوں تک لمبے تھے۔ بونے نے انہیں پہن کر دیکھا اور خوش ہو گیا اور بولا، مونگی، تمہارا بہت شکریہ، تم نے بہت خوبصورت اور آرام دہ جوتے بنائے ہیں، تم ایک بہت اچھے انسان ہو، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں تاکہ رات ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ مونگی نے اسے خدا حافظ کہا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس واقعے کو ہوئے کافی دن گزر گئے۔ مونگی اس بونے کو بھول گیا تھا۔ اچانک ایک روز رات کو اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مونگی نے دروازہ کھولا اور یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ وہی بونا اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ سامنے ایک چھوٹی سی بگھی کھڑی تھی۔ بونا اسی بگھی میں سوار ہو کر آیا تھا۔ وہ بونے کو لے کر گھر میں آ گیا۔ لالی بھی بونے کو دوبارہ اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے گڑ کے میٹھے چاول بنا رکھے تھے۔ اس نے وہ چاول بونے کے آگے رکھے۔ بونے کو میٹھے چاول بہت پسند تھے۔ اس نے لالی کا شکریہ ادا کیا اور چاول کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد اس نے مونگی سے کہا، مونگی، تمہارے بنائے ہوئے جوتوں کی میرے ملک میں ہر طرف دھوم مچ گئی ہے۔ وہاں کے سب لوگ تو چاول، میزری یا پھر گندم کے سوکھے پودوں سے بنے ہوئے جوتے پہنتے ہیں۔ ایسے شاندار چمڑے کے بنے ہوئے خوبصورت جوتے انہوں نے کبھی نہیں دیکھے۔ ان جوتوں کی خبر شاہی محل میں بھی پہنچ گئی ہے۔ ہمارے بادشاہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تم ان کے، ملکہ کے اور ان کے بچوں کے جوتے بناؤ گے، اس لیے میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بس اب چلنے کی تیاری شروع کر دو، ہمارا بادشاہ اس کام کا تمہیں بہت سا انعام دے گا۔ بونے کی باتیں سن کر مونگی بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، ہاں ہاں، میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا، اسی بہانے میں بونوں کی دنیا بھی دیکھ لوں گا۔ سنا ہے بونوں کی دنیا بہت خوبصورت ہے، سب لوگ بہت پیار محبت سے رہتے ہیں۔ مونگی، تم نے ٹھیک سنا ہے، ہماری دنیا کے لوگ بہت اچھے ہیں، بالکل تمہاری اور تمہاری بیوی کی طرح۔ تم نے بھی تو میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی تم نے مجھے جوتے بنا کر دیے۔ تمہاری بیوی بھی بہت اچھی ہے، اس نے بھی میری بہت خاطر مدارت کی تھی۔ مونگی اس کی بات سن کر بولا، ہم نے جو کیا تھا وہ ہمارا فرض تھا، ویسے بھی کسی کے کام آنا بہت اچھی بات ہے۔ بونے نے اپنی جیب سے سونے کی چند چھوٹی چھوٹی ڈلیاں نکال کر مونگی کو دیں اور بولا، یہ سونے کی ڈلیاں ہمارے بادشاہ نے تمہارے لیے بھجوائی ہیں
تاکہ انہیں بیچ کر تم جوتے بنانے کے لیے چمڑا اور دوسری چیزیں خرید سکو۔ اس کے علاوہ تمہیں ایک گھوڑا بھی خریدنا پڑے گا، اس پر بیٹھ کر ہی تم ہمارے ملک جا سکو گے۔ وہ پہاڑوں کے پیچھے ہے اور یہاں سے کافی فاصلے پر ہے۔ بس اب تم تیاریاں شروع کر دو، میں 1 ہفتے بعد پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر بونا اپنی سنہری بگھی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بگھی میں ایک چھوٹا سا گھوڑا جتا ہوا تھا۔ بونا بگھی پر سوار ہو گیا تو گھوڑا ہلکی سی آواز میں ہنہنایا، سر گھما کر مونگی کو دیکھا اور پھر روانہ ہو گیا۔ بونے کے جانے کے بعد مونگی نے جب سونے کی ڈلیاں لالی کو دکھائیں تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ مونگی نے اب اپنے سفر کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس نے نرم و نازک چمڑا، نئے اوزار، ریشمی دھاگا اور جوتے بنانے میں کام آنے والی دوسری چیزیں خرید لیں۔ اس نے سواری کے لیے ایک گھوڑا بھی خرید لیا تھا۔ اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس کے کام کو بونوں کی دنیا میں بھی پسند کیا گیا تھا۔ اب اسے بونے کی آمد کا انتظار تھا۔ آخر خدا خدا کر کے 1 ہفتہ گزرا اور ایک صبح بونا اپنی بگھی میں سوار اس کے گھر آ پہنچا۔ مونگی تو تیار ہی بیٹھا تھا۔ اس نے لالی کو خدا حافظ کہا اور بونے کے ساتھ چل پڑا۔ بونے کی بگھی آگے آگے تھی اور مونگی اپنے گھوڑے پر سوار اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑوں کو عبور کر کے وہ ایک میدان میں پہنچے۔ میدان ختم ہوا تو سامنے کسی شہر کے آثار نظر آئے۔ اسی شہر میں بونا رہتا تھا۔ مونگی جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے خوبصورت گھر دیکھے۔ وہاں پر خوب چہل پہل نظر آ رہی تھی اور چھوٹے چھوٹے بونے رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ان کے جانور بھی انہی کی طرح چھوٹے تھے۔ مونگی کو گلیوں میں مرغیاں بھی نظر آئیں۔ ان مرغیوں کا قد چوزوں جتنا تھا اور وہ بھاگتی پھر رہی تھیں۔ مونگی انہیں دیکھ کر سوچنے لگا کہ جانے ان کے چوزے کتنے بڑے ہوتے ہوں گے۔ وہاں اسے پھلوں کے درخت بھی نظر آئے۔ وہ تھے تو درخت مگر جھاڑیوں جتنے تھے اور پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ان میں لگے سیب بیروں جتنے تھے اور کیلے مونگی کی چھوٹی انگلیوں کے برابر تھے۔ یہی حال ان پر بیٹھے پرندوں کا تھا۔ چڑیا بھنوروں جتنی تھی اور کائیں کائیں کرتے کوے چھوٹی چڑیوں کے جتنے تھے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے میں مونگی کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ بونا مونگی کو لے کر ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی سی عمارت کے پاس لے آیا۔ یہ بادشاہ کا محل تھا۔ یہ محل اتنا بڑا تھا کہ مونگی تھوڑا سا جھک کر اس میں داخل ہو گیا۔ محل کے اندر بادشاہ اور ملکہ اپنے بہت سے شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مونگی نے ادب سے بادشاہ اور ملکہ کو سلام کیا۔ بونے نے مونگی کا تعارف ان لوگوں سے کروا دیا۔ بادشاہ نے کہا، مونگی، ہمیں خوشی ہے کہ تم اپنے کام میں بہت ماہر ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ملکہ کے اور ہمارے بچوں کے جوتے تیار کرو۔ مونگی نے کہا، جہاں پناہ، میں آپ سب کے جوتے ضرور تیار کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے بنائے ہوئے جوتے آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ محل کا ایک بڑا ہال مونگی کے حوالے کر دیا گیا۔ مونگی وہاں بیٹھ کر اپنا کام کر سکتا تھا۔ اس نے تھیلوں میں سے اپنا سامان نکال کر سامنے رکھا، پھر بادشاہ، ملکہ اور ان کے بچوں کے پاؤں کی پیمائش کی۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ وہ مسلسل 8 روز تک اپنے کام میں لگا رہا۔ 8 روز گزرے تو تمام جوتے تیار ہو چکے تھے۔ اس کے بنائے ہوئے جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ بادشاہ اور ملکہ انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کے شہزادے اور شہزادیوں نے جب انہیں پہن کر دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ مونگی کا کام ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے بادشاہ سے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اسے بہت سارے سونے کی ڈلیاں دیں۔ اتنی ساری دولت پا کر مونگی بہت خوش ہوا۔ اس کا دوست بونا اسے دور تک چھوڑنے آیا تھا۔
مونگی گھر پہنچا اور ساری سونے کی ڈلیاں اپنی بیوی لالی کے حوالے کر دیں۔ مونگی نے ان ڈلیوں کو بیچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی ایک بہت اچھی سی ایک دکان بنائی تاکہ وہ بارش کے موسموں میں بھی اپنا کام اطمینان سے کر سکے۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اس نے اپنا ایک اچھا سا گھر بھی بنا لیا۔ اب اس کے دن پھر گئے تھے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگا۔ اس طرح مونگی کو بونے سے اچھا سلوک کرنے اور اس کی مدد کرنے کا انعام مل گیا تھا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔